اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر، اور آج ہم تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 55 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 سے اس سلسلے کو دوبارہ سے جوڑ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں ہمت دے، استقامت دے، آپ لوگوں کو بھی ہمت اور استقامت دے اس سلسلے سے جڑے رہنے کے لیے۔ اور اگر کسی بھی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا تو بس میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ کسی نہ کسی صورت میں قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں، نماز سے اپنا رشتہ جوڑیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ وہ توفیق دے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں، ہم بہت کمزور لوگ ہیں، بہت کمزور ہیں، بہت ذلیل ہیں، ناچیز ہیں، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور اپنے آپ کو سرنڈر کریں اللہ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں کانسٹنٹلی یہ سوچ ہمارے دماغوں میں ڈال دے کہ ہم نے اپنے دین کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ: اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ اس کی تفسیر میں آیا کہ احد سے پلٹتے ہوئے ابو سفیان مسلمانوں کو چیلنج دے گیا تھا کہ آئندہ سال بدر میں ہمارا تمہارا پھر مقابلہ ہوگا، غزوہ احد کے بعد۔ مگر جب وعدے کا وقت قریب آیا تو اس کی ہمت نے جواب دے دیا، کیونکہ اس سال مکہ میں قحط تھا، لہٰذا اس نے پہلو بچانے کے لیے یہ تدبیر کی کہ خفیہ طور پر ایک شخص کو بھیجا جس نے مدینہ پہنچ کر مسلمانوں میں یہ خبریں مشہور کرنی شروع کیں کہ اب کے سال قریش نے بڑی زبردست تیاری کی ہے اور ایسا بھاری لشکر جمع کر رہے ہیں جس کا مقابلہ تمام عرب میں کوئی نہ کر سکے گا۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ مسلمان خوفزدہ ہو کر اپنی جگہ رہ جائیں اور مقابلے پر نہ آنے کی ذمہ داری انہی پر رہے۔ ابو سفیان کی اس چال کا یہ اثر ہوا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کی طرف چلنے کے لیے مسلمانوں سے اپیل کی تو اس کا کوئی ہمت افزا جواب نہ ملا۔ آخر کار اللہ کے رسول نے بھرے مجمع میں اعلان کر دیا کہ اگر کوئی نہ جائے گا تو میں اکیلا جاؤں گا۔ اس پر 1500 فداکار آپ کے ساتھ چلنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ انہی کو لے کر بدر تشریف لے گئے۔ ادھر سے ابو سفیان 2000 کی جمعیت لے کر چلا، مگر 2 روز کی مسافت تک جا کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس سال لڑنا مناسب نہیں معلوم ہوتا، آئندہ سال آئیں گے۔ چنانچہ وہ اور اس کے ساتھی واپس ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 روز تک بدر کے مقام پر اس کے انتظار میں مقیم رہے، اور اس دوران میں آپ کے ساتھیوں نے ایک تجارتی قافلے سے کاروبار کر کے خوب مالی فائدہ اٹھایا۔ پھر جب یہ خبر معلوم ہو گئی کہ کفار واپس چلے گئے تو آپ مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ یہ واقعہ جو ابھی تفسیر کی کتاب سے تفہیم القرآن سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، عموماً جو ہمارے نصاب ہیں اسلامیات کے، جو پڑھ کے آیا 10ویں تک یا 11ویں 12ویں میں، اور آپ لوگوں نے بھی جو پڑھے ہوں گے، تو یہ واقعہ ہمیں نہیں ملتا۔ اس واقعے میں بہت سبق ہے، اور یہ قرآن کی آیت اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ تم صرف اللہ سے ڈرو، شیطانی وسوسوں سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو تو وہ تمہیں اس دنیا میں بھی سرخرو کرے گا اور آخرت میں بھی۔ اور یہ واقعہ بہت اہمیت کا حامل ہے اس حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم۔ ترجمہ: اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو۔ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ اس کی تفسیر میں آیا کہ یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جماعت کو اس حال میں دیکھنا پسند نہیں کرتا، ان کے درمیان سچے اہل ایمان اور منافق سب خلط ملت رہیں، ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ دیکھنا نہیں چاہتا۔ اسی میں مزید تفسیر آئی کہ یعنی مومن و منافق کی تمیز نمایاں کرنے کے لیے اللہ یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کرتا کہ غیب سے مسلمانوں کو دلوں کا حال بتا دے کہ فلاں مومن ہے اور فلاں منافق، بلکہ اس کے حکم سے ایسے امتحان کے مواقع پیش آئیں گے جن میں تجربے سے مومن اور منافق کا حال کھل جائے گا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ترجمہ: جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا توق بن جائے گا۔ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کی تفسیر میں آیا کہ یعنی زمین و آسمان کی جو چیز بھی کوئی مخلوق استعمال کر رہی ہے وہ دراصل اللہ کی ملک میں ہے اور اس پر مخلوق کا قبضہ و تصرف عارضی ہے۔ ہر ایک کو اپنے مقبوضات سے بہرحال بے دخل ہونا ہے اور آخرکار سب کچھ اللہ ہی کے پاس رہ جانے والا ہے۔ لہٰذا عقل مند ہے وہ شخص جو اس عارضی قبضے کے دوران میں اللہ کے مال کو اللہ کی راہ میں دل کھول کر صرف کرتا ہے، اور سخت بے وقوف ہے وہ جو اسے بچا بچا کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ ترجمہ: اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے۔ جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو۔
اس کی تفسیر میں آیا کہ یہ یہودیوں کا قول تھا کہ قرآن مجید میں جب یہ آیت آئی جس کا ترجمہ ہے کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، تو اس کا مذاق اڑاتے ہوئے یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی ہاں اللہ میاں مفلس ہو گئے ہیں، اب وہ بندوں سے قرض مانگ رہے ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے آیت میں ذکر آیا۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بالظلام للعبید۔ ترجمہ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ ترجمہ، جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے۔ ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو، پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اس کی تفسیر میں آیا کہ بائبل میں متعدد مقامات پر یہ ذکر آیا کہ خدا کے ہاں کسی قربانی کے مقبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ غیب سے ایک آگ نمودار ہو کر اسے بھسم کر دیتی تھی۔ ریفرنس ہے قضات نمبر 6 اور اس میں آیت نمبر ہے 20 سے 21 13 20 سے 21 اور 13 19 سے 20۔ نیز یہ ذکر بھی بائبل میں آتا ہے کہ بعض مواقع پر کوئی نبی 100 ختنی قربانی کرتا تھا اور ایک غیبی آگ آ کر اسے کھا لیتی تھی، لیکن یہ کسی جگہ بھی نہیں لکھا کہ اس طرح کی قربانی نبوت کی کوئی ضروری علامت ہے، یا یہ کہ جس شخص کو یہ معجزہ نہ دیا گیا ہو وہ ہرگز نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ محض ایک من گھڑت بہانہ تھا جو یہودیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کے لیے تصنیف کر لیا تھا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ان کی حق دشمنی کا ثبوت یہ تھا کہ خود انبیاء بنی اسرائیل میں سے بعض نبی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے آتشی قربانی کا یہ معجزہ پیش کیا اور پھر بھی یہ جرائم پیشہ لوگ ان کے قتل سے باز نہ رہے۔ مثال کے طور پر بائبل میں حضرت الیاس کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے بال کے پجاریوں کو چیلنج دیا کہ مجمع عام میں ایک بیل کی قربانی تم کرو اور ایک کی قربانی میں کرتا ہوں، جس کی قربانی کو غیبی آگ کھا لے وہی حق پر ہے۔ چنانچہ ایک خلق کثیر کے سامنے یہ مقابلہ ہوا اور غیبی آگ نے حضرت الیاس کی قربانی کھائی، لیکن اس کا جو کچھ نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ اسرائیل کے بادشاہ کی بال پرست ملکہ حضرت الیاس کی دشمن ہو گئی اور وہ زن پرست بادشاہ اپنی ملکہ کی خاطر ان کے قتل کے درپے ہوا اور ان کو مجبوراً ملک سے نکال کر جزیرہ نمائے سینا کے پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی۔ اسی بنا پر ارشاد ہوا ہے کہ حق کے دشمنوں تم کس منہ سے آتشی قربانی کا معجزہ مانگتے ہو؟ جن پیغمبروں نے یہ معجزہ دکھایا تھا ان کے قتل سے تم کب باز رہے؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ ترجمہ، اب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ ترجمہ، آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ اس کی تفسیر میں آیا کہ یعنی اس دنیا کی زندگی میں جو نتائج رونما ہوتے ہیں انہی کو اگر کوئی شخص
اصلی اور آخری نتائج سمجھ بیٹھے اور انہی پر حق و باطل اور فلاح و خسران کے فیصلے کا مدار رکھے تو در حقیقت وہ سخت دھوکے میں مبتلا ہے۔ یہاں کسی پر نعمتوں کی بارش ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہی حق پر بھی ہے اور اسی کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت بھی حاصل ہے، اور اسی طرح یہاں کسی کا مصائب و مشکلات میں مبتلا ہونا بھی لازمی طور پر یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ باطل پر ہے اور مردود بارگاہ الہی ہے۔ اکثر اوقات اس ابتدائی مرحلے کے نتائج ان آخری نتائج کے برعکس ہوتے ہیں جو حیات ابدی کے مرحلے میں پیش آنے والے ہیں، اور اصل اعتبار انہی نتائج کا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آج ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 تک کا ترجمہ اور تفسیر پر غور کرنے کی کوشش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر جیسے اہم کاموں کی طرف اپنی توجہات بڑھائیں، اپنی زندگیوں کی ڈائریکشن سیٹ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔